پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ضمنی انتخابات سے متعلق فارمولہ طے، دونوں جماعتوں کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ راجہ پرویز اشرف نے بتایا مسلم لیگ نون کے وفد کی میٹنگ ضمنی انتخابات سے متعلق ہوئی، ملاقات میں طے ہوا کہ مل کر ضمنی انتخاب لڑیں گے۔ سابقہ الیکشن میں جس پارٹی کا رنر اپ امیدوار تھا وہی رہے گا۔ حنیف عباسی بولے دونوں پارٹیوں کے وفود نے اپنی قیادت کے حکم پر ملاقات کی اور پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اتحادی ہیں۔ استحکام پاکستان میثاق پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ملکی مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، بولے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی مذاکرات کے لیے گئے تھے، مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، سیاسی ڈائیلاگ میں ہر چیز پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت اٹک میں تنظیم سازی کمیٹی کا اجلاس، پنجاب میں نئی تنظیم نو کے لیے قیادت سے مشاورت مکمل، جلد اعلان ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکنوں کو عہدے دیے، میں خود ایک جیالہ ہوں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا اجلاس سے خطاب، کہا وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنیں گے، کارکن ہر ضلع میں کارنر میٹنگز کریں اور بلاول کا پیغام ہر گلی تک پہنچائیں۔ پیپلز پارٹی نے کارکن فارغ کر دیا، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کے تفتیشی اداروں نے بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا انکشاف ہوا۔ 18 مئی کو بدین ماتلی میں ایک سماجی شخصیت کا قتل ہوا تھا جس میں را ملوث تھی۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ اور ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس، کہا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں 3 ملزمان کو دیکھا گیا، قتل کے الزام میں 2 ملزمان گرفتار کر کے ان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والے پستول اور موٹر سائیکل کو برآمد کیا گیا۔ دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار اور فوجی ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے وفود سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی ہائی کمیشن میں وفود سے ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے میں حالیہ پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے کٹھن حالات کے باوجود ثابت قدمی کو سراہا۔ بنگلہ دیش نے پاکستانی حکام کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی۔ 1971 کے بعد پہلی بار پاکستانی سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا فری انٹری کی اجازت۔ معاہدہ 5 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا، دونوں ممالک کے حکام کو فائدہ ہوگا۔ بنگلہ دیش کے 31 دیگر ممالک کے ساتھ اسی طرح کے معاہدے ہیں۔ پریس سیکرٹری شفیق الاسلام نے ڈھاکہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا پاکستانی حکام اب ویزے کے بغیر بنگلہ دیش میں داخل ہو سکیں گے۔ علیمہ خان کے بیٹوں شیر شاہ اور شہریز کی شواہد پر گرفتاری سے سانحہ 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ ذرائع نے کہا کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی شرانگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ 9 مئی کو شرانگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ کئی مہینوں تک شیر شاہ پروپیگنڈے کی آڑ میں چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہمات چلاتا رہا۔ ملزم شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی ایف آئی آر درج ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ شیر شاہ کو 9 مئی جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ تفتیشی حکام نے بتایا ملزم موقع پر حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ لوگوں کو جلاؤ گھراؤ پر اکسا رہا تھا۔ پولیس نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر کے 5 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ گزشتہ روز علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شہریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا۔
कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोली, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? ये माने पीटीआई की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए कि किसको उठाना और किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। बलूचिस्तान के शहर जोब और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 और गहराई 150 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की तबाहकारियां, अमवात की तादाद 396 हो गई। पीडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक 396 अफराद जाँ बहक, 500 से जायद जख्मी हैं। 3000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। 500 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 8 अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। जिला बुनेर में ताहाल जारी है। अमवात बढ़ने का खदशा। पीडीएमए सूबे भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर चुकी है। कराची में मानसून सिस्टम के असरात बदस्तूर बरकरार। नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आइंदा 1 से 2 रोज तक अबर आलूद रहने का इम्कान है। अबर आलूद मौसम की वजह से सुबह और शाम के औकात में दर्जा हरारत मुतदिल रहेगा। शहर में गरज चमक के साथ तेज या मूसलाधार बारिशों का इम्कान नहीं। कराची में बारिशों का नया सिलसिला 27 अगस्त को दाखिल होगा। 3 रोज के दौरान शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्किल है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खदशा। 75 से ज्यादा अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। पोलियो की मौजूदगी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा इकदाम। 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को वजीर आजम हाउस तलब कर लिया गया। वजीर आजम की सरबराही में अहम इजलास 27 अगस्त को होगा। इजलास में इंसदाद पोलियो इकदामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दया मीर, जनूबी वजीरिस्तान, लाहौर और रावलपिंडी में पोलियो की खतरनाक किस्म की तस्दीक हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रत्तो डेरो का दौरा। पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर के साथ शहीद पुलिस कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरो के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की शहीद के बेटे, वालिद और दीगर वर्सा से मुलाकात, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरो ने जराइम पेशा अनासिर का दिलेरी से मुकाबला करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी ने मुलाकात के दौरान ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान अकरबा फातिमा के घर पर डकैती की वारदात। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत का सामान, जेवरात और नकदी ले उड़े। अकरबा फातिमा SSP तौहीदुर रहमान की भी अहलिया हैं। एक तरफ हुकूमत सिंध का आला ओहदेदार और दूसरी जानिब आला पुलिस अफसर के घर भी अब महफूज नहीं रहे, जहां सिक्योरिटी के बावजूद डाकू ने आसानी से वारदात की और फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि ताजिर बरादरी और सरमायाकारों के लिए सहूलत पैदा की जाए। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत और रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शिरकत। एक्सपो में इंसानी जान बचाने, आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आम्मा में बेहतरीन से मुतल्लिक साजो सामान को नुमाया किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। यहाँ आमद पर वज़ीर आला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की।
کہا پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے۔ ملک بھر میں بجلی کا یکساں ماہانہ ٹیرف لاگو کرنے کی منظوری، وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 19 اگست کے فیصلے کی کابینہ نے منظوری دی کہ الیکٹرک اور دیگر علاقوں کے لیے علیحدہ ایڈجسٹمنٹ کا نظام ختم۔ بجلی کی قیمت میں ماہانہ ایڈجسٹمنٹ اب ملک بھر میں ایک جیسی ہوگی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ یا کمی اب تمام صارفین پر یکساں لاگو ہوگی۔ بنیادی ٹیرف، ساماہی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ بھی پورے ملک میں یکساں۔ کابینہ کے فیصلے سے بجلی ٹیرف کے نظام میں سادہ اور متحدہ پالیسی آئے گی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی فیسوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان موٹر وہیکل ایکٹ 1958 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ کی سمری میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ٹوکن ٹیکس اور دیگر ریٹ 2019 سے تبدیل نہیں کیے گئے۔ ٹوکن ٹیکس کے صوبائی حکومتوں کو مساوی کیا جائے گا۔ پنجاب کے تمام نجی اسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے تمام اسپتالوں کو سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے ایمرجنسی، آئی سی یو، چلڈرن نرسریز، داخلی اور خارجی راستے، ویٹنگ ایریا سمیت ہر مقام پر کیمرے نصب کیے جائیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج 40 روز تک محفوظ رکھی جائے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج صرف قانونی وجوہات پر حوالے کی جائے گی۔ کیمرے نصب کرتے ہوئے مریضوں کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فیصل آباد میں نیا ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیزیبلٹی تیار کرنے کے لیے 12 اکتوبر تک پیشکش طلب کر لی گئی۔ فیصل آباد میں نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے ڈیزائن، ماسٹر پلان، فیزیبلٹی تیار کرنے کے لیے پیشکش طلب کر لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کمپنیوں کو 12 اکتوبر تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت۔ درخواست شعبہ پلاننگ ڈائریکٹوریٹ میں جمع کرانا ہوگی۔ عباسی شہید اسپتال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ڈاکٹر سراپا احتجاج۔ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کے ایم سی بلڈنگ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ احتجاجی ڈاکٹرز کا 3 دن کا الٹیمیٹم۔ پوسٹ گریجویٹس کو گزشتہ 1 ماہ سے جبکہ ہاؤس آفیسرز کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ چیئرمین ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے عباسی شہید اسپتال میں ہر سال نئے آنے والے ہاؤس آفیسرز کو 6 ماہ تک تنخواہوں سے محرومی کا سامنا رہتا ہے۔ کراچی میں مئی سے اگست کے دوران کتے کے کاٹے سے ریبیز کا شکار 6 افراد انتقال کر گئے۔ اسپتال حکام کے مطابق انتقال کر جانے والے 3 افراد جناح اسپتال، 3 کورنگی کے ٹرسٹ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سندھ بھر میں رواں سال اب تک ریبیز سے اموات کی تعداد 14 ہو گئی۔ رواں سال سندھ بھر میں اب تک کتے کے کاٹے کے 22,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت سے تعلقات میں ہم کلیئر ہیں، اب ان کے ساتھ برابری کی سطح پر ہی بات ہوگی۔ بھارت سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا قومی ٹیم کے سلیکشن میں میرا کوئی کردار نہیں۔ سلیکٹرز اور ایڈوائزری کمیٹی طویل مشاورت کے بعد کھلاڑیوں کی شمولیت یا انہیں اسکواڈ سے باہر کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ قومی کھلاڑیوں پر بلا وجہ تنقید نہ کی جائے، اس سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی کا بابر اعظم اور رضوان کی غیر موجودگی پر رد عمل سامنے آ گیا۔ بابر اور رضوان کی ایشیا کپ اسکواڈ سے باہر ہونے پر شائقین اور سابق کرکٹرز کا سخت رد عمل۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ بابر اور رضوان ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ٹیم میں آئیں گے، میں بھی شاید مستقبل میں ٹیم میں نہ رہوں، سب کو موقع ملنا چاہیے۔ شاہین شاہ آفریدی کا نوجوان کھلاڑیوں کی حمایت پر زور۔ پی سی بی کا پی ایس ایل کے 10 سال مکمل ہونے پر دستاویزی فلم بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق دستاویزی فلم پی ایس ایل کے 2016 سے 2025 تک کے سفر کے اتار چڑھاؤ اور کامیابیوں پر مبنی ہوگی۔ فلم میں پی ایس ایل کی دبئی سے پاکستان منتقلی، غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان لانے جیسے چیلنجز پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کورونا وبا کے دوران پی ایس ایل کو درپیش چیلنجز اور ان مقابلوں کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا۔